بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ اب اللہ تعالی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ کیا کبھی آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں؟ کیا کبھی شیطان نے آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم بہت گناہ گار ہو، اب تمہارے لیے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں؟ اگر آپ کے دل میں کبھی بھی ایسے خیالات آئے ہیں تو آج کی یہ کہانی آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس ایمان افروز واقعے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کے علم کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا شیطان۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس سے مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی ہمیشہ کی تباہی کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، مگر جاتے جاتے شیطان نے ایک خطرناک قسم کھائی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں بھی انسانوں کے لیے زمین میں گناہوں کی خوبصورت بنا دوں گا اور ان سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دشمنی آج تک جاری ہے۔ شیطان کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، انہیں ہر نعمت عطا فرمائی اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی، صرف ایک درخت سے منع فرمایا گیا، لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جسے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ایسی بادشاہت حاصل کرو گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ شیطان نے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان پر ان کی 70 پوشید ظاہر
ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ضد نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قصور شیطان کا تھا، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان کر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ قرآن مجید میں وہ دعا محفوظ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، یہ ہر اس مسلمان کی دعا ہے جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پھر بھی جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا دفاع نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اور یہی چیز انہیں اللہ کے قریب لے آئی۔ یہاں شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ وہ تکبر کرتا رہا، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہا اور الزام دوسروں پر ڈالتا رہا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کو مان لیا، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ نے نمازوں میں کوتاہی کی، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، اگر آپ کسی ایسی عادت میں مبتلا ہیں جسے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں شیطان آپ کو یہی کہے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہمیں یہی امید دیتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے انسان کی سچی توبہ قبول فرمائی تو وہ آج بھی اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں۔ سچی توبہ کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا، انسان اپنے گناہ پر دل سے نادم ہو۔ دوسرا، وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اگر گناہ کسی انسان کا حق مارنے سے متعلق ہے تو اس کا حق واپس کرنا یا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن توبہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔
لوگ دنیا کے سامنے اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی گم شدہ سواری بیابان میں اچانک واپس مل جائے۔ سوچئے، جب ہمارا رب ہماری توبہ پر خوش ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں مایوس رہیں؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش پر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو شاید آج ہماری آنکھ سے نکلنے والا ایک سچا آنسو بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلے ختم کر دے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے دل سے بات کریں۔ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے آپ برسوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی نماز ہے جو آپ نے چھوڑ دی؟ کیا کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے؟ کیا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آج ہی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، ہاتھ اٹھائیں، دل سے کہیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہو۔ شاید آج کی یہ توبہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے ہمیشہ بڑی ہے۔ اسے امید کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، وہ التواب بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزید مستند واقعات سنیں تو یہ ویڈیو کو پسند کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔